بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مفتی شکیل احمد صاحب سیتاپوری رحمۃ اللہ علیہ کے سانح ارتحال پر مدرسہ مظاہر علوم وقف سہارنپور کی طرف سے تعزیتی بیان۔ تفصیلات کے مطابق تعزیتی بیان میں کہا گیا ہے کہ عالم اسلام کے نامور خطیب و مقرر حضرت مولانا مفتی شکیل احمد صاحب قاسمی طویل علالت کے بعد مولا حقیقی سے جا ملے۔ رنج و غم زندگی کا حصہ ہے، حیات ممات کا پیش خیمہ ہے، رضا بالقضاء ہی ایمان کا تقاضا ہے، اور ایسے افسوسناک حالات میں صبر جمیل کا درجہ اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی تعجب ہے اس صاحب ایمان پر، اسے اگر بھلائی پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اور شکر بجا لاتا ہے، اور اگر مصیبت پہنچے تو بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، پس مومن کو تو ہر کام میں اجر ملتا ہے۔ ایک دوسرے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعزاء و اقارب کی موت سے آنکھ روتی ہے اور دل غمزدہ ہوتا ہے، کیونکہ تازہ تازہ موت کا سانحہ درپیش ہوتا ہے۔ تعزیتی پیغام میں کہا گیا کہ مفتی صاحب موصوف اپنے اساتذہ سے بہت زیادہ تعلق و محبت رکھتے تھے۔ آپ رحمہ اللہ نے مظاہر علوم میں بھی کئی سال تعلیم حاصل کی ہے، اس لیے مظاہر علوم کے اساتذہ کا بالخصوص تذکرہ کیا کرتے تھے۔ یوں تو مفتی شکیل احمد صاحب سیتاپوری رحمہ اللہ بہت معیاری استاذ تھے، لیکن شہرت اور مقبولیت تقریر و خطابت میں حاصل ہوئی۔ پورے ملک میں ان کے تقریری پروگرام ہوتے تھے اور خلق خدا فیضیاب ہوتی تھی۔ مفتی صاحب اپنے اکابر کے چہیتے اور لاڈلے بھی تھے۔ آپ نے اپنے وطن قصبہ تنبور ضلع سیتاپور کے مدرسہ ضیاء العلوم کی تعمیر و ترقی کے لیے بڑی جانفشانی کی، اور الحمدللہ مدرسہ کو علاقہ میں تعلیمی میدان میں بھی بڑی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ آپ رحمہ اللہ نے دارالعلوم دیوبند وغیرہ میں بھی تدریسی خدمات انجام دیں۔ اس کے علاوہ تصنیفی میدان میں بھی آپ کی کئی کتابیں انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنی رہیں گی۔ آخر میں کہا گیا کہ اللہ تعالی حضرت مفتی شکیل احمد صاحب سیتاپوری رحمۃ اللہ علیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ سبھی حضرات کو صبر جمیل کی توفیق ارزانی فرمائے۔ مدرسہ میں ایصال ثواب اور دعائے مغفرت بھی کی گئی ہے۔ امارت اسلامیہ نے شہریوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے بنیادی منصوبے شروع کیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر اخند نے قومی روزگار کانفرنس کے دوسرے روز شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امارت اسلامیہ افغانستان کے قومی مفادات اور باہمی احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ مثبت روابط کے لیے تیار ہے، اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ افغانستان کے بینکنگ سیکٹر سے ان ظالمانہ پابندیوں کو ہٹائیں جس کی وجہ سے بہت سے معاشی مسائل اور بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ انہیں چاہیے کہ مثبت تعامل کے لیے آگے آئیں۔ باختر نیوز کے مطابق ملا عبدالغنی برادر اخند نے کہا کہ افغانستان ایک ذمہ دار حکومت کے طور پر اپنے شہریوں کو بروقت اور اچھی خدمات فراہم کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان نے لوگوں کے مسائل اور تحفظات کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ تمام عہدیدار شہریوں کو دیگر سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع فراہم کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ملا برادر اخند نے ملک میں شروع ہونے والے بنیادی منصوبوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان نے کوشتیپا کینال، آمو آئل فیلڈ، بخش آباد ڈیم اور اسی طرح کے دیگر بنیادی اور تعمیراتی منصوبے شروع کیے ہیں جن میں ہزاروں شہری کام میں مصروف ہیں۔ نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر اخند نے لوگر کے ضلع محمد آغا میں مس عینک منصوبے کی توسیعی سڑک کی تعمیر کا بھی افتتاح کیا۔ وزارت اقتصادی امور کی پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ اس موقع پر منعقدہ تقریب میں وزیر معدنیات و پیٹرولیم ملا ہدایت اللہ بدری، وزیر اطلاعات و ثقافت ملا خیر اللہ خیر خان نے شرکت کی۔ چین کی وزارت اطلاعات و ثقافت کے نائب وزیر، کابل میں چین کے سفیر، مس عینک کے ٹھیکیدار کمپنی MCC کے سربراہ اور تکنیکی ٹیم، نجی شعبے کے نمائندوں، علاقے کے رہائشیوں اور سرکاری حکام کی ایک بڑی تعداد نے بھی شرکت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور نے مس عینک منصوبے کو ملک کے اہم ترین منصوبوں میں سے ایک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس منصوبے پر کافی وقت ضائع ہو چکا ہے اور اب اس پر جلد عملی کام شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ ملا عبدالغنی برادر اخند نے مس عینک منصوبے کی ٹھیکیدار کمپنی کے حکام کو یقین دلایا کہ افغانستان کے اندر پروسیسنگ کے دوران زہریلی مادوں کو ختم کرنے کے لیے کافی مواد موجود ہے۔ یہ مسئلہ مکمل طور پر حل ہو چکا ہے اور منصوبے کو مکمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان بینک کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس منصوبے کے لیے رقم کی منتقلی کے لیے ٹھیکیدار کمپنی کے ساتھ تعاون کرے۔
اپنے خطاب کے آخر میں نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور نے ٹھیکیدار کمپنی کو مکمل تحفظ کی یقین دہانی کرائی اور اس بڑے منصوبے کے ایک حصے کا عملی کام شروع کرنے پر پوری قوم کو مبارکباد دی ہے۔ محترم ناظرین، اسی کے ضمن میں آپ کو یہ خبر دیتے چلیں کہ لوگر میں تانبے کی مس اینک کی کان کنی کے آغاز کے دوران منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چینی سفیر کا کہنا تھا کہ امارت اسلامیہ افغانستان کی طرف سے ملک کی قابل اعتماد سیکورٹی صورتحال مس اینک کان کے آغاز کی بنیادی وجہ بنی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین چاہتا ہے کہ افغانستان ایک مضبوط اور نمایاں اقتصادی طاقت بنے اور اس سلسلے میں ہر قسم کے تعاون کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ چینی سفیر نے واضح کیا کہ اس وقت چینی تاجروں اور کمپنیوں نے افغانستان میں زراعت، تیل اور دیگر شعبوں میں تقریباً $1 ارب کی سرمایہ کاری کی ہے اور یہ رقم مزید بڑھے گی۔ تقریب میں مس اینک کان کا ٹھیکہ لینے والی چینی کمپنی MCC کے جنرل منیجر شانگ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے قبل سیکورٹی کی خراب صورتحال مس اینک کی کان کنی کی راہ میں بڑی رکاوٹ تھی۔ آج بہترین سیکورٹی صورتحال ہی کا نتیجہ ہے کہ مس اینک کان پر عملی کام شروع کیا ہے۔ افغان وزیر خارجہ اور حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ کا ٹیلی فونک رابطہ، سیاسی صورتحال پر جامع گفتگو۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی اور حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور علاقائی مسائل پر جامع بات چیت کی۔ وزیر خارجہ نے حماس کی جہادی سرگرمیوں اور قربانیوں کو سراہتے ہوئے اتحاد اور استقامت کی تاکید کی ہے۔ انہوں نے اسلامی اصولوں اور اقدار کے ساتھ وابستگی کو بنیاد قرار دیا۔ علاوہ ازیں وزیر خارجہ نے بیجنگ میں فلسطینی گروپوں کے درمیان مذاکرات اور معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ نے اسماعیل ہانیہ کو افغان قوم اور امارت اسلامیہ افغانستان کی طرف سے فلسطینی قوم کی مزاحمت اور موقف کی حمایت کا یقین دلایا۔ اسماعیل ہانیہ نے فلسطین، خصوصاً غزہ کی تازہ صورتحال پر افغانستان اور افغان قوم کے موقف کو سراہا۔ انہوں نے جارح اسرائیلی حکومت کے ساتھ حالیہ مذاکرات سے متعلق افغان وزیر خارجہ کو معلومات دی ہیں۔